بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں لوور دیر کا کنونشن سے خطاب کر رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہاں کے عوام کا 3 نسلوں سے ہمارا رشتہ ہے. آپ نے، یہاں کے عوام نے، یہاں کے بزرگوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے اس ملک کو جو سرزمین بے آئین تھا، آپ نے ہمیں اپنا اسلامی وفاقی جمہوری آئین دلوایا. آپ نے پاکستان کے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا طاقت دلوایا. آپ نے مزدوروں کو ان کا حقوق دلوایا، کسانوں کو ان کا حقوق دلوایا. اس ملک کو اٹامک پاور بنایا. آپ نے پاکستان کو مسلم امہ کا قیادت دلوایا، اور یہ صرف اس لیے کہ اس علاقے کے عوام نے اس قائد عوام کے ساتھ دی جو اس ملک کے پسماندہ علاقے کا، اس ملک کے نوجوانوں کا، اس ملک کے عوام کا نمائندہ تھا. تو پھر آپ نے جنرل ضیاء کا مقابلہ کیا. آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک نہتی لڑکی نے ایک نہیں 2 آمروں کا مقابلہ کیا. آپ کی ساتھ کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے، اور ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 30 سال ساتھ دیا جدوجہد کی، جمہوریت کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، غریب کے حقوق کے لیے. اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 کے الیکشن میں جتوایا. تو پھر صدر زرداری نے آپ کا خدمت کی. آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم نے اس صوبہ کو شناخت دلوایا، خیبر پختونخوا کا نام دیا. آپ کی یہاں کے عوام کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کہ 1973 کی آئین کی بحالی کے تحریک، جو اب 30 سال سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ لگتے رہے، اس خواب کو آپ نے پورا کیا. اور 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کروایا. آمروں کے دور کے جو تمام کالا قانون تھے وہ ختم کروائے. آپ نے پختونخوا کے عوام کو اپنے وسائل کا مالک بنایا، اور یہ جدوجہد آپ کی جدوجہد تھی، اور اس جدوجہد کو آپ نے اس منزل تک پہنچایا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی. اس کا میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم اس مشن میں بھی کامیاب ہوئے. قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انقلابی پروگرام متعارف کروایا، جس سے
اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو آج تک مالی مدد ملتی ہے، اگر وہ آج تک اس مہنگائی کی دور میں، اس بے روزگاری کی دور میں، اس غربت کی دور میں اگر ان کو کوئی مدد مل رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، وہ میرے جیالوں کی وجہ سے۔ یہ آپ کی سب سے بڑا کامیابی ہے۔ ساتھیوں، صدر زرداری نے چاہا کہ ہم آپ کے لیے مزید ترقیاتی منصوبے لے کر آئے۔ صدر زرداری نے تو جب چائنا پاکستان کوریڈور کا بنیاد رکھا، صدر زرداری نے جب گوادر پورٹ کو چین کے ساتھ یہ جو سی پیک کے صورت میں وہ ڈیل طے کیا تھا، تو اس کے پیچھے ایک سوچ تھا، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ چائنا پاکستان کا جب اکنامک کوریڈور بنے گا تو ہم شروع وہاں سے کریں گے جو ہمارا پسماندہ علاقے ہیں، ہم شروع وہاں سے کریں گے جو دہشت گردی سے متاثر علاقے ہیں۔ میرا پختونخوا، میرا بلوچستان سے ہم سی پیک کا اگر آغاز کریں گے تو وہاں کے عوام کو، وہاں کے غریب عوام کو سب سے پہلے فائدہ ملنا چاہیے۔ مگر افسوس کے ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ میرا لوئر ڈیر کو اس سی پیک سے آؤٹ رکھا گیا ہے۔ ایک سازش کے تحت اس کا راستہ جو ہے، وہ جو آپ کو فائدہ پہنچانا تھا، لوئر ڈیر کے عوام کو فائدہ پہنچانا تھا، وہ فائدہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی فروری 8 کو آپ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم سی پیک کا روٹ کو ایک بار پھر آپ کے علاقہ سے گزرے گا۔ میں نے اپر دیر کا کنونشن میں کہا تھا کہ یہ قائد عوام کا خواب تھا کہ آپ کا، ہمارا پختونخوا آسان جی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے علاقہ کو، آپ کا پختونخوا کو ہم ملائے تاکہ آپ کو معاشی فائدہ ملے، کہ ہم دیر کو چترال سے کنیکٹ کر کے تاجکستان تک آپ کو کاروبار جو سینٹرل ایشین ممالک ہے وہ افغانستان کے تھرو، وہ چین کے مدد کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام فائدہ آپ کو ملے تاکہ آپ کے ہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو، تاکہ آپ کے ہاں ترقیاتی منصوبے ہو، تاکہ آپ کے ہاں وہ خوشحالی کا دور شروع ہو، تاکہ ہم اس مہنگائی کا، اس بے روزگاری کا اور اس غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی سیاست میں وہی پرانا سیاست چلتا آ رہا ہے، وہ تقسیم، نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ یہ سیاست سیاسی اختلاف رائے کے بجائے اب ذاتی دشمنیاں پہ اتر آئی ہے۔ ایک جماعت کا ارادہ ہے کہ وہ الیکشن جیتے تاکہ وہ اپنا سیاسی انتقام لے سکے، تو دوسرا سیاسی جماعت کا ارادہ ہے کہ وہ اپنا سیاسی مخالف سے الیکشن جیت کے انتقام لے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جتنا ظلم برداشت کیا، جتنا قربانی دی، وہ کسی اور جماعت کا آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ مگر ہم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پہ توجہ دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو سیاست کرتی ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے، اپنا انا کی وجہ سے، اپنا ذاتی دشمنیاں کی وجہ سے ہم تو سیاست نہیں کرتے۔ اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو،
اس انا کی سیاست کو جو پرانا سیاست بن چکا ہے، اب اس سیاست کو ہم ہمیشہ کے لیے دفن کریں، آگے بڑھے، ساتھ مل کے چلے، تاکہ ہم اس ملک کی عوام کی خدمت کر سکیں۔ آپ نے دونوں کو برداشت کیا ہے۔ ایک جو زمان پاک کا وزیر اعظم تھا، اس کا دور میں جو انتقامی سیاست اور روایتی سیاست پہ زور دیا گیا تھا، وعدہ نیا پاکستان کا، مگر جب حکومت میں آیا تو ویسی ہی کام چلایا جس سے ہمیشہ چلتا آ رہا ہے۔ اور آپ کو وہ 50 لاکھ گھر دینے کے بجائے میرے نوجوان بھائیوں کو 2 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے خان صاحب اپنے ہی جو سیاسی انتقام ہے اور ذاتیات پہ اس نے اپنا بھی جو موقع تھا وہ ضائع کیا۔ دوسرا جو رائیونڈ کا وزیر اعظم تھا، رائیونڈ کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے۔ اب ہر کسی کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ خواب دیکھے، مگر پاکستان کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ جس شخص نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فیل ہوا، وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا؟ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ صاحب جو ہے وہ 90 کے دہائی میں IGI کے صورت میں بھی سلیکٹ ہوا تھا، تب بھی حکومت سنبھالا تھا تو اس نے وہی پرانی سیاست کیا تھا جس نے اس کو لے کر آیا تھا، اس سے لڑ پڑا اور پھر نقصان آپ کا ہوا، پھر نقصان ملک کا ہوا، پھر نقصان عوام کا ہوا۔ مگر لانے والے بھول گئے ایک بار پھر اسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنایا، 2/3 اکثریت دلوایا گیا، مگر آپ کا خدمت کرنے کے بجائے، عوام کو ترقی دلوانے کے بجائے، میرے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے بجائے، تب بھی میاں صاحب کا شوق تھا کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنایا جائے۔ میاں صاحب نے انہی سے لڑا، انہی سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2/3 اکثریت دلوایا تھا۔ ایک بار پھر گھر جانا پڑا، پھر باہر جانا پڑا اور 10 سال کا آرام کیا تھا میاں صاحب۔ پھر ہم نے بھی سوچا، آپ نے بھی سوچا کہ تیسری بار جو ہے میاں صاحب آ کے کچھ تبدیلی لے کر آئے گا، تیسری بار جو ہے کچھ اور بنے گا، مگر وہی ایکشن ریپلے ہو گیا۔ RO الیکشن کے تھرو میاں صاحب کو چیف جسٹس افتخار چودھری اور جنرل پاشا کے وقت میاں صاحب کو 2/3 اکثریت دلوایا گیا، تیسری بار آپ کا وزیر اعظم بنایا، مگر وہی بات، وہی انتقام کی سیاست، وہی پرانے عادتیں، ایک بار پھر تیسری بار میاں صاحب انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے کرم کیا، جنہوں نے 2/3 اکثریت دلوایا، اور پھر پوچھنا شروع ہو گیا۔ جب تیسری بار میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو ایک بار پھر پوچھنے شروع ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا، اور مجھے کیوں نکالا کہتے مجھے کیوں نکالا کہتے وہ لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں پہنچ کے وہاں سے اپنا انقلاب لے کر آ رہا تھا۔ اب بڑی اچھی بات ہے
آخرکار میاں صاحب واپس آ چکا ہے. لاہور میں بہت بڑا استقبال کروایا گیا، مگر بات وہی ہے کہ کرنا اس نے وہی ہے جو اس نے 3 دفعہ پہلے کیا تھا. ابھی بھی اس کا کوشش یہی ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے 2013 میں 2/3 اکثریت دلوایا، جنہوں نے اس کو 1997 میں 2/3 اکثریت دلوایا، اب وہی مطالبہ ہے کہ مجھے 2/3 اکثریت دو اور میں 4تھی بار آ کے تمام مسائل حل کروں گا. مگر آپ کی حق ہے، پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ 4تھی بار اگر میاں صاحب بنے گا تو ہمیں ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا. ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا. میاں صاحب آئے گا، اگر وہ وزیر اعظم بنتا تو وہی روایتی پرانی سیاست جو ہم 3 بار بھگت چکے ہیں اب 4تھی بار بھگتنا پڑے گا. اس کو جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2/3 اکثریت دو، وہ تو کہہ رہے کہاں سے دے، لیکن اگر دیتے بھی ہے تو پھر میاں صاحب نے وہی کرنا ہے. ایک بار پھر انہی سے لڑنا ہے جو ان کو حکومت دلواتا ہے، ان سے پنگا لے گا. نقصان آپ کا ہوگا، نقصان پاکستان کا ہوگا. اس معاشی بحران میں ہم نہ اس کھلاڑی کو افورڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی قسمت کے ساتھ کھیلے گا، اور نہ 4تھی بار والا ایکسپیرینس والا کا ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی نیا سیاست کی ضرورت ہے جو عوام کو سامنے رکھتے ہیں، جو عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں، جو حکومت کا ملنے کا مطلب، حکومت کی ذمہ داری ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے مسائل حل کرے. ہمیں وہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو کہتا ہے کہ میرا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے. نہ زمان پاک کا وزیر اعظم میرا مخالف ہے، نہ رائیون کا وزیر اعظم میرا مخالف ہے. میرا اگر کوئی مقابلہ ہے، میرا سیاسی جماعت کا کوئی مقابلہ ہے تو اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس غربت سے جس سے ہم 3 نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں. قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ اٹھایا تھا، اور یہ میرے آپ سے وعدہ ہے، میرے نوجوانوں سے وعدہ ہے، ان بزرگوں سے وعدہ ہے کہ میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پورا کریں گے. میرا آپ سے وعدہ ہے، اس ملک کے مزدوروں سے، اس ملک کے کسانوں سے، اس ملک کے طالب علموں سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ سہولت دیں گے، وہ حق دلوائیں گے جو خواب قائد عوام نے دیکھا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم وہ تمام کام کریں گے جو ہمارے بڑوں نے شروع کیا، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو مکمل کریں گے. جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل خواب تھی، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب کو پورا کریں گے. میں خاص طور پہ اپنا جو تیر کے خواتین ہیں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ میرا پیغام پہنچائیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میرا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور میں لوور تیر کے خواتین کا خدمت ایسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں. میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد ملتا ہے، انشاءاللہ تعالی میں حکومت بنا کے اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا. میں
لوالدین کے خواتین سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بیٹی ہو، میں ان کا تعلیم کا بندوبست کروں گا، میں ان کا روزگار کی بندوبست کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں کے عوام ایک بار پھر ترقی کریں گے۔ میں اپنے بزرگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تو کم وقت ملا ہے سیاست میں کام کرنے کے لیے، مگر اس کم عرصے میں نے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ سندھ میں جہاں ہمارا حکومت رہا ہے وہاں میں نے ایسے صحت کے ادارے بنائے ہیں، چاہے وہ دل کا علاج کے لیے NICVD ہو، چاہے وہ کڈنی اور لیور کی علاج کے لیے گورنمنٹ ہو یا SIUT ہو، ہم نے مفت علاج کا ادارے بنائے ہیں سندھ کی ہر ڈسٹرکٹ میں۔ اور اگر میں سندھ کے ریگستان میں مفت علاج کروا سکتا ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوور دیر کے پہاڑوں میں اسی طریقے سے آپ کا علاج مفت انشاءاللہ تعالی کرواؤں گا۔ ہم نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو ہمارے بڑوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل کی سیاست میں آپ کے مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ آج کل جو معاشی بحران ہے، جو مہنگائی کی سونامی میں عوام ڈوب رہے ہیں، اس کا آغاز خان صاحب کے دور میں ہوا، تو پھر جب ہمارے نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھی تو وہ ناکام رہے، وہ اس مسئلہ کو حل نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، چاہے وہ غربت ہو، ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ میں ہے، اور میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی وہ پورا کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھیوں کہ جو ہمارا انٹرم حکومتیں ہیں ان میں کوئی خاص لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت وفاقی حکومت میں ہیں اور وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے کے لیے یہ ایک بہت غلط پیغام ہے کہ میاں صاحب کے کارکن آج بھی وزارتیں سنبھال رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹائزیشن کا جو وزارت ہے وہاں ان کا خاص بندہ ہے، اور میرا جو PI یونین ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ PIA کو بیچ نہیں رہے، یہ PIA کو خریدنے کی کوشش میں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں ان میاں صاحبان کو PIA خریدنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے یونینز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بات کیا جائے، ان کا جو موقف ہے ان کو عزت دیا جائے، ان کے سوال کے جواب دیا جائے، تاکہ ہم مل کے اس ادارہ کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں اور ہمارا ملک کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، میں آپ پہ، پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں، آپ ہی پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی
اپنی جو مستقبل کے فیصلے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ ساتھ دیں گے تو ہم ضرور جیتیں گے. آپ ساتھ دیں گے تو ہم ضرور حکومت بنائیں گے. آپ ساتھ دیں گے تو ہم ضرور یہاں بھی وزیر اعلیٰ بنائیں گے. لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے. فیصلہ دیر کے عوام نے کرنا ہے. اگر دیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم آپ کی شکر گزار ہوں گے. مگر آپ اگر کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ فیصلہ بھی ہمارا سر آنکھوں پہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ الیکشن میں یقین رکھا ہے اور سلیکشن کا مقابلہ کیا ہے. اگر خان صاحب کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر اختلاف تھا تو وہ صرف ایک تھا کہ وہ سلیکٹ ہو کر کیوں آئے. اگر اختلاف تھا تو صرف یہ تھا کہ سلیکٹ ہو کے اس ملک میں مسلط کیوں کیا گیا. کیا وہ سمجھتا تھا یہ پرانی سیاسی روایتیں پھر سے قائم کر کے جو ہم نے کوشش کیے تھے 2008 سے 13 تک کہ سارے دائرے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، تو کیا خان صاحب نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف اور صرف سلیکشن کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ پورا پاکستان کی جمہوریت اور تمام سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچاتا ہے؟ تو خان صاحب کو بھی مطالبہ ہے ہمارا کہ مان لے آپ غلط تھے. پیپلز پارٹی کے جیالے صحیح تھے، پیپلز پارٹی کے کارکن صحیح تھے جو آپ کو کہتے تھے کہ جمہوریت میں یقین کرو. آپ نے جیالوں کا بات نہیں مانا، آپ نے سیاسی کارکن کا بات نہیں مانا. آپ امپائر کی انگلی پہ اپنا سیاست کرتے رہے، آپ امپائر کی انگلی پہ حکومت چلاتے رہے اور اس کا نقصان اب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. میں یہی پیغام میاں صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب آپ ہمارے بزرگ ہو، آپ ہمارے بڑے ہو، آپ کا تو پورا ایکسپیرینس ہے اتنے سارے دہائیوں سے. آپ اپنا ہی موقف سے مکر نہ جائیں، آپ اپنا منشور پہ کھڑا رہے. ووٹ کی عزت کی سیاست کرے، ووٹ کی بےزتی کی سیاست چھوڑے، یہ سلیکشن کی شوق چھوڑے. چوتھی بار اب آ کے اصل الیکشن تو لڑے. 3 دفعہ سلیکٹ ہوا، 1 دفعہ میں چیلنج کرتا ہوں 1 دفعہ الیکٹ ہو کے آ جائے. میں بھی مانوں گا، یہ قوم بھی مانے. مگر اگر آپ چوتھی دفعہ سلیکٹ ہی ہو کر آنا چاہتے ہو تو 100 بسم اللہ وہ کر تو لے، لیکن نہ یہ عوام مانے گا نہ میں مانوں گا. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مطالبہ کروں گا، ہر سلیکٹنگ کا مقابلہ کروں گا. ساتھیوں، میں اپنا تنظیم کا شکر گزار ہوں، پختونخوا کے عہدیدار جیالوں کے شکر گزار ہوں جب تمام سیاسی جماعتیں پختونخوا کو سے بھاگ چکے ہیں. آپ نے یہ چیلنج قبول کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کنونشنز کا سلسلہ شروع کیا. انشاءاللہ تعالی ہمارا کنونشنز کا سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ کے پاس آتا رہوں گا، اپنا منشور پہ الیکشن لڑوں گا، آپ کی طاقت پہ الیکشن لڑوں گا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں. نعرے بھٹو.